کئی دفعہ ہم بات کرتے ہیں کانفیڈنس کے بارے میں. آپ چھوٹے بچوں کو دیکھیں, ان کو مختلف ایکٹیویٹیز, تفریحی ایکٹیویٹیز, کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں اسی لیے پارٹیسپیٹ کرایا جاتا ہے, انکریج کیا جاتا ہے تاکہ ان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو. لیکن جب میں اپنے معاشرے کی کچھ کنڈیشننگ کی طرف نظر ڈالتی ہوں, ہمارے معاشرتی رویوں کی طرف دیکھتی ہوں, مجھے نظر یہ آتا ہے کہ ہم ایک طرف کانفیڈنس کسی کا بڑھا رہے ہیں, اس کو چاہتے ہیں کہ وہ پر اعتماد ہو, لیکن ہم اس کو پوری آزادی اور خود مختاری نہیں دیتے اپنے ڈیسیجنز کو کرنے کی, یعنی اپنے فیصلوں کو کرنے کی. سوری میرا ٹاک بیک بہت ٹربل کر رہا ہے, سو ایم گونا ٹیک دس آؤٹ. ہاں جی, تو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ یہ جو پر اعتماد ہونا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو تھوڑی سی سپیس بھی ملے. اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ آپ اپنے ڈیسیجنز خود لیں, اپنے فیصلوں کے حوالے سے کانفیڈنٹ ہوں, اپنے آپ کو صحیح انداز میں دنیا کے سامنے پریزنٹ کریں, تو پھر آپ کے ارد گرد کے لوگوں میں بھی یہ صلاحیت اجاگر ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے فیصلوں کو, آپ کی انڈیویجوالٹی کو, آپ کی شخصیت کو ایکسیپٹ کر سکیں. ہمیں ہر وہ شخص چاہیے جو کانفیڈنٹلی ہمارے پرابلمز کو حل کرتا ہو, ہماری زندگی میں ایک خوبصورت انداز میں وہ داخل ہو جائے, ہماری زندگی کو زیادہ آسان, زیادہ مطمئن کر دے. لیکن پرابلمز وہاں آتی ہیں جب ایک کانفیڈنٹ انسان اپنے لیے یا اپنی زندگی کے حوالے سے کوئی ایسا ڈیسیجن لیتا ہے جو ہمیں قبول نہیں ہوتا. ہمیں قبول نہیں ہوتا بحیثیت ایک معاشرے کے یا اس کے لوڈ ون یا ایز اے رشتہ دار کے, چاہے وہ ہماری بیٹی ہو, چاہے وہ ہماری بہو ہو, چاہے وہ ہماری پارٹنر ہو. وہاں پہ جا کے پرابلمز آتے ہیں, اور یہ ایک ایسا پرابلم ہے جو مرد اور خواتین دونوں فیس کرتے ہیں. تو یہ مجھے لگا کہ ہمارا ایک دوہرا رویہ ہے جس کے بارے میں ضرور بات کرنی چاہیے کہ ہاؤ مچ کانفیڈنس از ٹو مچ کانفیڈنس. اوور کانفیڈنس کیا ہوتا ہے, کب انسان اپنے اعتماد کی وجہ سے غلطیاں کرتا ہے, اور ہمیں کسی کی, جب ہم اس کو ٹوک رہے ہوتے ہیں, روک رہے ہوتے ہیں, اس کو صحیح ڈیسیجن سے بھی روک رہے ہوتے ہیں, کسی بولڈ فیصلے سے روک رہے ہوتے ہیں, تو دراصل ہمارا اس سے ریلیٹڈ یا ہمارا اس سے جڑا ہوا ٹراما کیا ہے. آئیے اس کو ایکسپلور کرتے ہیں. فرسٹ اینڈ فارموسٹ, یہ آج ہمارے کراچی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں رافعہ ایوان. شی از اے نیوز اینکر, شی از بین ایسوسیٹڈ ود اے ویرائٹی آف چینلز. بہت بہت شکریہ رافعہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. آپ ہی کے ساتھ ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر رمشا. ڈاکٹر رمشا از اے ڈینٹل سرجن, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یو آر آلسو اے پریکٹسنگ ایستھیٹیشین. بہت شکریہ رمشا آپ کی موجودگی کا. اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ, اے ویری ڈیڈیکیٹڈ کمیونٹی لیڈر فرام بنو از ود اس ٹوڈے. اور ان کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ شی از آلسو این ایڈوائزر ٹو دا چیف منسٹر آف خیبر پختونخوا فار کلچر. ان کے بارے میں کہوں گی کہ بہت ساری ایسی قدیم روایتیں جو شاید آج کے زمانے کے ساتھ نہیں چلتی, لوگوں کو امپاور نہیں کرتی, ان معاشرتی رویوں کو, سوچ کو تبدیل کرنے میں ان کا ایک بڑا ہاتھ ہے. سو آئی کنگریچولیٹ ہر فار دا ڈیڈیکیٹڈ سروسز دیٹ شی از رینڈرنگ. ہمارے ساتھ موجود ہیں آسیہ خان. بہت بہت شکریہ آسیہ جی آپ کی بھی موجودگی کا اور آمد کا. تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے رافعہ سے پوچھتی ہوں, رافعہ کہاں آپ کی زندگی میں آپ نے اس دوہرے رویے کو دیکھا, کہاں آپ نے یہ دیکھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ پر اعتماد ہوں, بالخصوص خواتین پر اعتماد ہوں, لیکن پھر ان کے اعتماد کی, ان کے فیصلوں کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے صدرہ, یہ بہت باریک سی لائن ہے خود اعتمادی میں. جب آپ اوور کانفیڈنس اور کانفیڈنس کے بیچ میں کہیں لائے کر رہے ہوتے ہیں, تو عمومی طور پر ایک رویہ گھر والوں کی جانب سے, معاشرے کی جانب سے آپ کے لیے ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہماری بیٹیاں یہ کام کریں, ہماری بیٹیاں پائلٹ بھی بنیں, ڈرائیورز بھی بنیں, سارے کام کریں. لیکن پھر جب وہ بیٹیاں خود اعتمادی کے راستے پر چل پڑتی ہیں تو وہ ایکچول میں ایکسپلور کرتی ہیں کہ اور بھی بہت کچھ ہے, یعنی کہ اس دیوار کے دوسری جانب اگر کچھ نہیں ہے, میں ایسا سوچتی ہوں تو وہ میری سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے, لیکن یقیناً اس دیوار کے پیچھے کچھ ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اف آئی ایم ناٹ رانگ, یہ ہماری ایک پروٹیکٹیو انسٹنکٹ بھی ہے کہ ہم صنف نازک کو سمجھتے ہیں کہ ان کو زیادہ حفاظت کی, محفوظ ہونے کی ضرورت ہے. دس از کمنگ آؤٹ آف اے پلیس آف لو, لیکن جیسے کہتے ہیں نا ہر چیز کی زیادتی نقصان دہ ہو سکتی ہے, سو دس کین آلسو بیکم ٹاکسک. اچھا, عام طور پہ مجھے یہ لگتا ہے, اور یہ سوال میں آسیہ جی آپ کے پاس لانا چاہتی ہوں, کہ خیبر پختونخوا کے بارے میں ہم نے کچھ اسٹیریوٹیپیکل
آئیڈیاز کو پنپنے دیا ہے. ہمارا جو نظریہ ہے اس میں ہم کبھی بھی اس کلچر کو, اس کے ایسنس کو سمجھ نہیں پاتے. فرام دی آن سیٹ اگر ایک مغربی آؤٹ لک کے ساتھ, فلٹر کے ساتھ اس کو دیکھا جائے تو ہمیں لگے گا کہ ایک بہت ہی ریگریسو معاشرہ جہاں خواتین کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہیں. لیکن آپ جیسی کئی خواتین جب نکلتے ہیں, کام کرتے ہیں, اینڈ ایوری ٹائم آئی اسپوکن ٹو اے پختون وومن آئی فاؤنڈ ہر ٹو بی ویری ویری سیلف کانفیڈنٹ. تو یہ جو دوہری رائے ہے یا سمجھ کی کمی ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ واٹ آر دا مسکنسیپشنز اباؤٹ دا کے پی اینڈ خیبر پختونخوا کے معاشرے کے حوالے سے آپ کیا مسکنسیپشنز دیکھتی ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنے نازک موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا, اور وہ بھی خیبر پختونخوا سے. اینڈ آئی ووڈ لو کہ میں ان ساری چیزوں کو انلائٹن کر دوں. جی دیکھیے, آسیہ جہانگیر از اے ایکسیپشنل کیس. لیکن اگر آپ خیبر پختونخوا میں دیکھیں, ناٹ اونلی ان دا خیبر پختونخوا بلکہ اگر پورے پاکستان میں دیکھیں, دیر از لاٹ آف دا جینڈر ایکوالٹی نہیں ہے. کہیں پر بھی کوئی جینڈر ایکوالٹی اور جینڈر ایکوٹی نظر نہیں آئے گی. اگر جیسے آپ نے بات کی کہ اگر ہم اس کو یورپین فلٹر کریں پھر تو سب کچھ ٹھیک ہے, آل از اوکے. لیکن اگر ریئلٹی پہ آئے, ریئلٹی پہ آپ ڈیٹا اٹھائے, آپ کے پاس ڈیٹا ہے, اسٹیٹسٹک ہے, مے بی میری اسٹیٹسٹک کچھ غلط ہو جائے, لیکن آپ مجھے بتائیں کتنے آفیسز میں خواتین کام کر رہی ہے, کتنے فیکٹریز میں کام کر رہی ہے, کتنے ہاسپٹلز میں خواتین کام کر رہی ہے. دے آر لوور بلو دین دا 50%. تو یہ ہے کہ جو ہم فلٹر کر کے دکھا رہے ہیں وہ ریئلٹی نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے آسیہ جی, کیونکہ آپ یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں, جو خیبر پختونخوا میں موجود نوجوان نسل ہے, چاہے مرد ہوں یا خواتین ہوں, اس روایتی معاشرتی رویے سے کیا وہ فرسٹریٹڈ نظر آتے ہیں؟ یعنی جہاں خواتین کی یہ جدوجہد ہوگی کہ وہ کام کرنا چاہتی ہیں, آگے بڑھنا چاہتی ہیں, ان کے جو کنٹمپریری مرد حضرات ہیں, یعنی جو نوجوان مرد ہیں اس وقت خیبر پختونخوا میں, کیا ان کی سوچ اور ان کے نظریے میں تبدیلی آئی ہے؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں, ان کی بہنیں آگے بڑھ کر کام کریں, یا وہ آج بھی روایتی انداز میں سوچ رہے ہیں؟ ایز کمپیئر ٹو دا پاسٹ میں کہوں گی کہ چینج آیا ہے, جی لیکن یہ چینج نہیں ہے. جب میں نے پہلے کام سٹارٹ کیا, آئی واز دا فرسٹ لیڈی آف دا خیبر پختونخوا جن کو ایڈوائزر لیا گیا سی ایم کا. جی لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں پھر کتنی خواتین کو لیا گیا. دیکھیں فرسٹریشن نہ صرف یوتھ میں ہے بلکہ بہت زیادہ ہے, کیونکہ اپرچونٹی ایکول بیسس پہ نہیں مل رہی ہے. پھر سیکنڈ, ان اپرچونٹی کو آپ معاشرے میں تفریق کی وجہ سے یوٹیلائز نہیں کر سکتے ہیں. اگر اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ مجھ سے صرف خیبر پختونخوا کے متعلق بات آپ چاہتے ہیں کہ میں بات کروں یا اوور آل بات؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں آسیہ جی کہ خیبر پختونخوا کو لے کر بہت سارے مسکنسیپشنز ہیں, لوگوں کی رائے غلط ہے. جیسے آپ نے اشارہ دیا, یقیناً بہت کم تعداد میں لوگ نکلتے ہوں گے, لیکن اپرچونٹیز ہیں, ایسے خاندان موجود ہیں جو اپنے بچوں کو, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, ان کو بہترین اعلیٰ تعلیم کے مواقع دیتے ہیں. خواتین کو اب میں دیکھتی ہوں کہ وہ سیاست میں بھی سرگرم ہیں, بیوروکریسی میں بھی ہیں, اور ایک روایتی انداز میں ہم کہتے ہیں نا, خیبر پختونخوا کی شان یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ بڑے بے خوف ہوتے ہیں, بڑے شیر دل ہوتے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ خواتین میں بھی وہ کوالٹیز موجود ہیں. لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ ہمارا تاثر, پورے پاکستان کا, پوری دنیا کا تاثر یہ کیوں ہے کہ وہاں پہ خواتین کو اپرچونٹیز نہیں ملتی؟ دیکھیں جی, کچھ آپ لوگ کے تاثرات غلط بھی ہے. آسیہ جہانگیر اس وقت آپ سے بات کر رہی ہے, آئی ایم فرام دا خیبر پختونخوا. بالکل ابھی وہ نہیں رہے نا جو پچھلے وقتوں میں ہوتے تھے. لوگ عورتوں کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے, ان کو تعلیم مواقع حاصل نہیں تھے. پھر اگر وہ ڈگریز لے بھی لیتی تھی, ان کو آفیسز میں کام نہیں کرنے دیا جاتا تھا. ابھی وہ کانسیپٹ نہیں ہے. ماشاءاللہ خیبر پختونخوا از ڈوئنگ لاٹ آف دا پروگریس ریگارڈنگ وومن, لیکن میں ابھی بھی سیٹسفائی نہیں ہوں. بالکل صحیح, دیر از اے لاٹ ٹو بی ڈن, اور ہمیں آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے تاکہ یہ کام مزید آگے بڑھے. لیکن جیسے آپ نے خود کہا, مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ اگر میں فل برائٹ اسکالرس کی طرف دیکھتی ہوں, چیوننگ اسکالرس کی طرف دیکھتی ہوں, بہت بڑی تعداد میں خواتین اور مرد خیبر پختونخوا سے آگے بڑھے ہیں اور انہوں نے ان اپرچونٹیز کا بہترین فائدہ اٹھایا. ایک کالر سے بات کرتے ہیں, اس کے بعد میں ڈاکٹر رمشا کے پاس بھی آؤں گی. ہیلو, السلام علیکم.
गुड मॉर्निंग सिद्रा इकबाल। गुड मॉर्निंग याया, क्या हाल चाल है आपके? बस आई एम वेटिंग, मैंने आपको कॉल अल्लाह का शुक्र है मिल गई कि सिद्रा सबसे पहले तो मैं समझता हूँ आप खुद इंस्पिरेशन है कॉन्फिडेंस को देने के लिए लोगों के लिए। जो आपका कॉन्फिडेंस है माशाल्लाह, जिस तरह आप सारी चीजें टेकअप करती हैं, डिफरेंट उसमें जाती हैं, तो मैं कहता हूँ आप खुद एक मिसाल है। और मेरा एक सवाल होगा आपसे भी कि आपने ये कॉन्फिडेंस लेवल कैसे गेन किया? अच्छा, चीजें बात हो रही है देखिए, खुद एतमादी ऐसी चीजें जो बच्चों में है ना इनिशियल लेवल पे डालनी चाहिए। हाँ। अगर हम उस यानी जब बच्चे हों, जब वो बिल्कुल छोटे हों, जब तक उस वक्त वो इंडक्ट नहीं करेंगे ना, तो वो आगे तक उनमें कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होगा। बिल्कुल सही। मेरा आपको सवाल पता है? सिर्फ मुख्तसर है कि आप सवाल मेरा कीजिए। सवाल एक मुख्तसर है, मैं वाइंड अप कर दूंगा। मुझे सिर्फ ये सवाल करना था कि कॉन्फिडेंस अपनी जगह, खुद एतमादी अपनी जगह, क्योंकि हमारे माशरे में ये होता है कि अगर औरत आपसे आगे बढ़ रही है, वो कॉन्फिडेंट हो गई है, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। एक तो ये सवाल। दूसरा सवाल ये कि अगर आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी खुद एतमादी, ओवर कॉन्फिडेंस आपके किसी को बुलडोज कर रहा है, किसी की चीजों को बुलडोज कर रहा है, उसके बारे में आप क्या बिल्कुल सही। तो अगर आपकी टेंडेंसी बुलिंग की तरफ जा रही है, आप इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि आप अगले की बात ना सुन सकते हैं, ना समझ सकते हैं, तो क्या करना चाहिए? या थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल क्वेश्चन। कल परसों कोई मुझसे मिला, उसने कहा कि जी हम आपको इतने अरसे से टीवी पे देख रहे हैं, आप वैसी की वैसी हैं, आप क्या खाती हैं? तो आपका जो सवाल है ना कि कॉन्फिडेंस कैसे आया और खाती में क्या हूँ, इन दोनों का जवाब एक ही है। मैं खाती हूँ जी धोखे और अम्मी से डांट, और ये दोनों चीज़ें ही आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाती हैं और आपके अंदर वो सलाहियत पैदा करती हैं कि आप रेजिलिएंट हो जाएं। हम बात कर रहे हैं कि माशरा आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप पुरएतमाद हो, अपने फ़ैसले खुद लें, लेकिन हमारे माशरती रवैये और ख़ास तौर पे हमारा ख़ानदानी निज़ाम, हमारी सोसाइटी इसकी फुली एक्सेप्टेंस भी नहीं करती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डॉक्टर रमशा को अब गुफ्तगू में शामिल करना चाहूँगी। डॉक्टर रमशा, आपके ख़्याल में ये दोहरा रवैया क्यों है? एक तरफ हम चाहते हैं, आप एक एस्थेटिशियन भी हैं, कि वी शुड बी फीलिंग सेफ़ इन आवर स्किन्स, कि जैसे हम हैं, हमारी बाल, हमारी रंगत, हमारी जिसामत, उस पर हमें कॉन्फिडेंस हो। लेकिन हर इंसान जो आपके पास आता होगा वो कोई प्रॉब्लम लेके ही आता होगा जिसको वो तब्दील करना चाहता है। इसका हमारी बॉडी का, हमारे दिखने का, हमारे कॉन्फिडेंस से क्या ताल्लुक़ है? इससे ये ताल्लुक़ है कि लैक ऑफ एक्सपोजर, जब स्पेशली जेंडर फीमेल, एस्थेटिक्स का ताल्लुक़ फीमेल से ज़्यादा है, एंड मोस्टली जो कंप्लेंट्स होती हैं फीमेल लेके आती हैं, क्योंकि उनको एक्सपोजर इतना नहीं मिलता, उनको वो एनवायरनमेंट नहीं मिलती जिस तरीके से मेल जेंडर को इनिशियली जो हाउस होल्ड, जो पेरेंटिंग है, वहाँ से जब उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, फिर इसी इन्वायरमेंट में उनका ब्रॉटअप होता है, तो वो चीज़ वो उनका ट्रॉमा होता है जो उनको आगे ज़िंदगी में ये सब चीज़ें वो फेस और करती हैं। उसका जैसे कहते हैं ना कि इंसान को चीज़ों को समझने के लिए उसकी एक अंडरस्टैंडिंग, एक कहानी अपने आप को बतानी पड़ती है। और अक्सर ये कहानी ये होती है कि शायद कमी मेरी रंगत में थी, शायद कमी मेरे बोलने के अंदाज में थी, मेरे दिखना, मुझे एग्जैक्टली दीज इनसिक्योरिटीज़ व बिकॉज ऑफ इट, तो मैं अगर इसको तब्दील कर लूँगा। लेकिन जो हमें साइंस बताती है, साइकोलॉजी बताती है कि सारी तब्दीलियाँ करने के बाद भी कई लोग कॉन्फिडेंस नहीं पा पाते। अच्छा जी, डॉक्टर वजाहत ने भी अब हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। थैंक यू वजाहत फॉर बीइंग हियर। वजाहत, एक बड़ी इंटरेस्टिंग, एंड आई से इंटरेस्टिंग विद अ लॉट ऑफ सेंसिटिविटी, एक साथ ही मुझे लगता है कि बड़ी एक तकलीफ दह स्टोरी थी कि हाल ही में मैंने देखा, वायरल हुई भी है वो, कि एक मर्द ने जिसको शादी के लिए प्रेशराइज़ कर रही थी फैमिली, और वो मना नहीं कर पा रहा था। अब आई डोंट नो उसकी ज़्यादा डिटेल्स हमारे पास मौजूद नहीं थी, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ उस शादी से बचने के लिए, उससे इनकार करने के लिए उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। ऐसा हम शायद ख़वातीन के बारे में सुने तो मैं और आप डिस्कस ना करें, लेकिन क्या हमारे माशरे में ये स्पेस मर्दों के पास भी नहीं है? देखिए, अमूमन मर्दों से उसकी बात को या वो जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो एक्सपेक्ट लोग करते नहीं है कि कोई बात करेगा। वो उनको लगता है कि ये हर चीज़ को हैंडल कर सकता है। Okay. इसके लिए कोई मसला, कोई बड़ा मसला नहीं है। अब ये देखने में बड़ी छोटी सी बात है कि एक मर्द शादी क्यों नहीं करना चाहता। करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई फाइनेंस के कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो, या कोई जिस्मानी मसला हो, कोई ऐसी डायबिटीज़ हो गई हो जिसकी वजह से उसके फिज़िकल पावर या कोई भी चीज़ होती है जिसकी वजह से वो सही तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा हो, तो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है साइकोलॉजिकली आपको किसी इस किस्म के रिश्ते में जाने के लिए। लेकिन बताने में शर्म बहुत है। आप ये नहीं बता सकते कि मेरे पास पैसे नहीं है, या आप ये नहीं बता सकते कि मेरे साथ मसाइल हैं, या कोई या जिस्मानी आप उस मसला है। खास इंसान, मखसूस इंसान से शादी नहीं करना चाहते। या ये भी हो सकता है बहुत बड़ा रीज़न कि आपका मामला कहीं और है और आप इससे शादी नहीं करना चाहते हो। लेकिन लोग उससे पूछते भी सही से नहीं है, ठीक है ना। कोई इस तरह नहीं पूछता कि वो अपने दिल का हाल बता सके। लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं कि ये तो, अरे ये तो कोई मसला नहीं है, अरे माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग आदमी है, इसको क्या मसला, ये तो कर लेगा। तो मर्द जब वो बनो, सुनता है, हमारे यहाँ जो जुमला कहा बहुत जाता बड़ी है। लाइन नहीं है, हाँ। मर्द बनो, शाबाश, सब हैंडल कर सकते हो। तो जब आप ये सब कुछ सुन लेते हैं, फिर आप
بات کرتے کرتے بھی وہ بات بھی آپ کے حلق تک اٹک ہی جاتی ہے. پھر آپ کہتے ہیں اچھا میں مرد بنوں, چلو ٹھیک ہے, اوکے آئی کین ہینڈل اٹ. لیکن وہ ہوتا کیا ہے کہ اندر ہی اندر آپ کا وہ بم جو ہے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے. پھر آپ کو نہیں پتا کون کس سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا شکار ہو, کوئی ڈپریشن میں چل رہا ہو, کسی کو قرضہ دینا ہو. تو یہاں پہ بہت زیادہ میں یہ دیکھنا اب شروع کر گیا کہ پیشنٹس ایز میل جو میرے پاس آتے ہیں وہ 2-3 سیشنز کے بعد کافی روتے بھی ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت مسئلے ہیں, کوئی سننے والا نہیں ہے. تو ایک بظاہر مضبوط پر اعتماد رکھنے والا مرد اندر سے ہو سکتا ہے بہت سارے دکھ, بہت سارے ٹراماز کو لے کے چل رہا ہے. اس کا جب اگر آپ کے پاس کوئی نہیں آتا وجاہت, عام طور پہ ہمارے معاشرے میں کیا کوپنگ میکینزم ہے, اس طرح کے لوگ اپنے ٹراما, اپنی تکلیف کو کیسے اس کے ساتھ کوپ کرتے ہیں؟ جو ہمارا سسٹم کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ مرد بنو, اسٹرانگ بنو, کچھ نہیں ہوتا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ طریقہ کار ہے نہیں. لیکن ہم لوگ جو ہیں پھر یا تو پھر کچھ لڑکے بیچارے ڈرگز میں چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جو الکوہولک ہو جاتے ہیں یا اور مسئلے ہیں, یا تو پھر یہ جتنے گلیوں میں سنیچرز گھوم رہے ہیں, یا جتنے ہمارے معاشرے میں جو کرمنل ہیں, یہ کوئی پیدائشی تو نہیں ہے نا. ان میں سے کئی ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی مسائل رہے ہیں اور کسی نے ان کو ہینڈل نہیں کیا اور انہوں نے یہ کوپ کیا کہ ٹھیک ہے ہم نے یہی کام کرنا ہے. تو یہ ان کا ایک قسم کا میل اڈیپٹیو کوپنگ میکینزم ہے. اوکے, اچھا ایک چیز اس کا ہم بحیثیت خواتین اور معاشرہ بڑا مذاق اڑاتی ہیں. رافعہ, یہ سوال میں تمہارے پاس لے کے آؤں گی کہ بھئی کسی کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی, محبت ہو گئی, کہیں باہر ملے تھے, کالج میں ملاقات ہوئی یا آفس میں ملاقات ہوئی, لیکن پھر لڑکے نے تھوڑے عرصے بعد کہا یار امی نہیں مانیں گی. اچھا ہم اس کو مذاق میں اس لیے کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یار یہ کیسی محبت تھی, اور مرد کو تو ہی ہیز دا پاور, اور خواتین کے مسئلے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے سامنے ان کے گھر والے نہیں ان کی بات سن رہے. لیکن میں نے ایکچولی دیکھا ہے کہ کچھ فیملیز میں واقعی مرد پوری کوشش کرتے ہیں, لڑکے پوری کوشش کرتے ہیں, لیکن والدہ گھر والے نہیں مانتے ایسے. تو اب ایک طرف آپ لڑکے کو کانفیڈنٹ بنانا چاہتے ہیں, لیکن اس کی جو اتنی بڑی پسند یا اس کا اتنا بڑا فیصلہ اس کو آپ مان نہیں رہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور صدرہ اس کا بڑا امپیکٹ آتا ہے آپ کی زندگی کے اوپر, آپ کی فیوچر لائف کے اوپر. اگر یہ فیصلات جو آپ اپنے لیے ہم سفر چن رہے ہیں وہ اگر آپ کی والدہ یا والد نہ مانیں, آنے والے وقت میں جو نیا پارٹنر وہ آپ کے لیے لے کر آتے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ کی وہ کیمسٹری نہیں بلڈ ہوتی, پلس آپ کا زندگی کا کانفیڈنس ہل جاتا ہے کہ میں اپنے لیے نہیں چوز کر سکتا. اگر ہم اس کو مزید سادہ کریں اور تھوڑا سا اس کو مذہب سے جوڑیں تو دیکھیں ہر کسی نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنی زندگی میں کیا گناہ کر رہے ہیں اور کیا ثواب کر رہے ہیں اس کے لائبل ہم خود ہوں. ہمارے لیے لوگ نہ چوز کریں, چاہے وہ سگے والدین ہی کیوں نہ ہوں. اب بھلے سے وہ ہمیں تربیت بھی دیتے ہیں, سب کچھ سکھاتے ہیں, لیکن ٹائم ایک ایسا آتا ہے جہاں آپ کو آپ کی لائف میں یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے, یا وائب میچ کرتی ہے کہ دس از مائی پرسن, یا یہ سول میٹ ہو سکتا ہے. یہ بہت بڑا میں سمجھتی ہوں کہ مسئلہ ہے. اور والدین کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ وہ بچے ہی رہیں گے ہمیشہ, ہماری ہی مرضی مانیں گے, یا ہم ان کے لیے بہتر چوز کر سکتے, وہ اپنے لیے خود نہیں چوز کر سکتے. آنے والی کیسی ہوگی, بہت ایٹیٹیوڈ والی نہ ہو, ورکنگ وومن ہوگی, ہتھیا لے گی میرے بیٹے کو, یہ بہت بڑا خوف ہوتا ہے. آسیہ جی, یہی سوال میں آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی. ہمارے یہاں سمجھتے ہیں ہم کہ پدر شاہی ہے, پیٹریارکل سوسائٹی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مردوں کے پاس بھی بیچاروں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. اچھا آسیہ سے تھوڑی دیر میں بات کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدرہ اقبال صاحب, اکرم قریشی, ایبٹ آباد. کیا حال چال ہے اکرم صاحب آپ کے؟ الحمدللہ, شکر الحمدللہ. آج میں نے سوچا کہ تھوڑا مردوں کا بھی مقدمہ لڑا جائے. مجھے یہ بتائیں کہ خواتین کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ ان کے فیصلے ایکسیپٹ نہیں کرتے. میں بیچارے مرد کو بھی دیکھتی ہوں, اپنی مرضی کا کاروبار کرتا ہے تو چچا منع کر دیتے ہیں, مکان خریدنے کی سوچتا ہے تو ابا منع کر دیتے ہیں, قربانی کا بکرا لے کے آتا ہے تو بڑا بھائی کہہ دیتے ہیں کہ یار تم تو لٹ کے آ گئے, میں اس سے سستا دلا دیتا. اس کے گھر بیچارے کے بچہ پیدا ہوتا ہے, وہ اپنی مرضی سے نام نہیں رکھ سکتا, پہلے دادا دادی نانا نانی رکھیں گے. تو مرد کے پاس بھی کچھ زیادہ فیصلے ہیں نہیں کرنے کے لیے. صدرہ اقبال صاحب, آپ نے جو بات کہی ہے یہ 100% درست ہے. ہاں جی. اس طرح ہوا کہ میں کراچی میں تھا, میری والدہ نے بغیر پوچھے کہیں میری منگنی کر دی, اور وہ گاؤں کا دستور تھا. تو میں جب آیا تو میں نے ان سے کہا جی لوگ گائے بھینس بھی خریدتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں بھائی تیرے لیے لے رہا ہوں, تو آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تو مجھے 4 سال جلا وطن رہنا پڑا, پھر میں نے اپنی مرضی سے شادی. تو آپ میں انکار کر کے اور علاقے کی روایت کو توڑ, سنیں نا, میں نے علاقے کی روایت کو توڑ ڈالا. میں نے کہا میں نہیں مانتا کسی بات کو, اس لیے جب میری دل کی نہیں مانتے میں آپ کی کیسے مانتا. تو اب جب میرے بیٹے بڑے ہوئے, بچیاں جوان ہوئی, آپ یقین جانے میں نے یہی فارمولہ اپنایا. میں نے کہا بیٹا شادی آپ نے کر دی ہے, میں نے تو کر دی.
صحیح. جہاں آپ کرنا چاہیں گے جیسے چاہیں گے آپ کریں, تاکہ آپ آزادی سے زندگی گزارے. کل یہ نہ کہ ہمارے باپ نے, ہماری ماں نے, ہمارے پلو فلاں بات. چلیں بہت بہت شکریہ اکرم فطرت- قریشی صاحب, یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی ہے. لیکن اس کے بعد کی زندگی میں بھی جو نا, چلے یہ تو آزادی آپ نے دے دی کہ اپنی مرضی کی شادی کر لو, پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وومن از دا باس آف دا ہاؤس. اس کے بعد گھر میں آلو گوبھی پکے گا یا اس کے بعد گھر میں گاڑی کون سی آئے گی, سارے فیصلے خاتون نے کرنے یا مرد نے کرنے, اس پہ ہم بات کریں گے. اسی برتھ آرڈر کی بھی بات کر لیتے ہیں. آسیہ جی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر رمشا سے بھی پوچھیں گے کہ ہمارے گھروں میں کس بچے کے پاس زیادہ اپرچونٹی ہوتی ہے پر اعتماد بننے کی. لوگوں کو لگتا یہ ہے کہ پہلا بیٹا جو یا پہلا بیٹی جو بچہ سب سے پہلے پیدا ہوا ہے اس پہ بڑا فوکس ہے, تو اور سب سے زیادہ اس کو پر اعتماد بنایا جاتا ہے. لیکن اگر آپ لانگ ٹرم میں دیکھیں اور 2-3 آپ کے بہن بھائی ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ جو گھر کا سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہ ضدی, اکڑو اور بہت زیادہ پر اعتماد ہوتا ہے. بڑے والے پہ زیادہ بوجھ آتا ہے لوگوں کو پلیز کرنے کا, ذمہ داریاں نبھانے کا. کیا یہ سچ ہے, کیا یہ سچ نہیں ہے, آپ بتائیے. اور بلکہ اوور کانفیڈنٹ ہونے کے کس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں؟ آسیہ جی, یہ سوال سب سے پہلے آپ کے پاس لے کے آؤں گی. اگر برتھ آرڈر کی بات کی جائے, جو سب سے گھر کا بڑا بچہ ہوتا ہے, مڈل چائلڈ ہوتا ہے یا سب سے چھوٹا, پر اعتماد یا اوور کانفیڈنٹ ہونے کے چانسز کس کے زیادہ ہیں؟ سب سے زیادہ جی جو پر اعتماد, اور سب سے زیادہ میرے خیال میں آپ کہہ لیں کہ اوور کانفیڈنٹ وہ چھوٹا بچہ ہی ہوتا ہے. ہاں جی. آئی ہیو 3. میری بڑی بچی ماشاءاللہ بہت سلجھی ہوئی, اور جیسے آپ نے بات کی کہ اس پہ بہت زیادہ ذمہ داریاں آ جاتی ہے. جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, او مائی گاڈ, آپ یقین کریں اس کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہاں جی, ہاں جی. اچھا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس کے بڑے بہن بھائی بھی ایک طرح سے اس کے والدین کا ہی کردار کرنے لگتے ہیں اور اس کو زیادہ اوور پروٹیکٹ کرتے ہیں, تو اس کو ایک نہیں کئی ماں باپ سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. کیا یہ وجہ بھی ہے؟ نہیں جی, دس از ٹوٹلی رانگ. اس کو جی اتنی اٹینشن مل جاتی ہے نا سب سے چھوٹا ہوتا ہاں جی. کہ وہ اپنے سب پہ مسلط کرتے ہیں. ہاں. ایون وہ بہن بھائیوں کو بھی اوور شیڈو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے جو باقی مہمان ہیں, میرے خیال میں ان کے بھی جو ویوز ہوں گے وہ میری ہی طرح ہوں گے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کہہ رہی ہیں جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس کی پسند کی شادی کرنے کے بھی امکانات سب سے زیادہ ہوتے ہیں. ڈاکٹر رمشا, آپ کیا کہیں گی؟ برتھ آرڈر آپ نے کیا نوٹس کیا ہے کہ سب سے زیادہ پر اعتماد کون ہوتا ہے؟ دیکھیے, جو فرسٹ بورن ہوتا ہے نا اس پہ اٹینشن بہت زیادہ دی جاتی ہے, اور وہ ایک طریقے سے دونوں, جیسے چاہے وہ نانی کا گھر ہو دادی کا گھر ہو, وہ ایک حسرت کی طور پہ بچہ آیا جاتا ہے جس پہ بہت اٹینشن دی جاتی ہے. وہ بچے کانفیڈنٹ تو ہوتے ہیں لیکن ڈومیننٹ بھی بہت ہوتے ہیں. ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں. یس, ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں, لیکن ان کو سمجھایا جائے تو وہ بات سمجھ لیتے ہیں. لیکن یہ جو پھر ود ٹائم آپ کے ٹیمپرمنٹ ایشوز آنے لگتے ہیں, اسٹیمنا ختم ہونے لگتا ہے, لاسٹ میں آپ تھوڑا سا فری ہو جاتے ہیں, تو وہ لاسٹ والے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ ضدی ہو جاتے ہیں. ان کو مارجن دیا جاتا ہے, ان کو ایکسکیوز, ان کی جو ہے نا نوٹنس کو ایکسکیوز کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے. اچھا, اس میں نا ایک ایلیمنٹ میں ایج کا بھی لانا چاہوں گی. وجہ دس کویسچن آئی وانٹ ٹو برنگ ٹو یو. ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو ساری زندگی بڑے دھیمے مزاج کے تھے اور بڑے کوآپریٹو تھے, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر ان کی عمر 50, 55, 60 کو جب کراس کرتی ہے, اس کے بعد ان کی بات ٹس سے مس نہیں ہوتی. جب فیصلہ لیتے ہیں تو فل کانفیڈنس سے لیتے ہیں, ان پٹ کسی کا نہیں چاہتے, اور پھر یعنی اس بات پہ اڑ جاتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یا اولڈ ایج میں کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ بڑا فطری عمل ہے یہ. جب آپ شروع کے کچھ کام کرتے ہیں تو آپ بہت ہی زیادہ سلیقے سے کرتے ہیں, آپ کی انرجی بہت ہوتی ہے. اسی طرح شروع کے بچے ہوتے ہیں, میں خود بڑا بچہ ہوں تو میں سب سمجھ رہا ہوں جو باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے بہت سارے جو اینٹیناز ہوتے ہیں نا وہ ہمارے اوپر مسلط ہوتے تھے بڑوں کے. تو ہم نے اپنے آپ کو بڑا ریشنلی طور پہ بڑا کیا ہے, بہت ہر چیز فوکسڈ ہوتی تھی, چیزوں کو پاس کرتے تھے, ہمیں گفٹ ملتے تھے, ہم اس طرح بڑے ہوئے. لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے بہن بھائی بھی زیادہ ہوتے ہیں, ظاہر سے 2-4 تو ہوں گے, تو جتنا زیادہ وہ چیلنجز کو دیکھیں گے, فیس کریں گے, اتنا ان کے ریفلیکسز بنتے ہیں. اگر ہم نے 2 ٹیکنیکس آ جاتی ہیں ان کے اندر. بالکل, اگر 4 ان کے بہن بھائی ڈانٹیں گے تو ان کا جو دماغ ہے وہ 4 کو چیلنج کرنے کے قابل بنے گا. اسی حساب سے ان کی ووکیبلری بھی انکریز ہوتی ہے, ان کی ضد, ان کی طریقہ کار, ان میں چالاکیاں بھی زیادہ آ جاتی ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس کو کتنا اسٹیمولائی دیا ہے. اگر اسٹیمولس زیادہ ہے تو ریفلیکسز آٹومیٹکلی زیادہ بنیں گے. بڑوں کے لیے یہ ہوتا ہے, کیونکہ میں تھوڑا سا اپنے آپ سے ریلیٹ کر رہا تھا اس کو, کہ ہم لوگ کو اسٹیمولس جو دیا جاتا ہے بڑا فوکس اور کام کی چیزیں ہوتی ہیں, پڑھو, یہ کرا, کھیلنے جاؤ, یہ گفٹ ہے, سو جاؤ. لیکن اولڈ ایج پہ بھی تو بتاؤ نا کہ وہ جو سٹھیانے والی بات ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
اس میں بھی یہی کہ جب 50-55 سال کے ہو جاتے ہیں ہمارے پیرنٹس اور ہمارے چھوٹے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ تھک بھی چکے ہوتے ہیں اور پھر ان کو سب کانشیسلی یہ لگتا ہے کہ ابھی چھوٹے بہن بھائی بھی ان کا خیال رکھیں، تو پھر ریٹائرمنٹ کی طرف چیزیں جاری ہوتی ہیں. سب سے بڑی بات جو ایک فوکس ہوتا ہے بچوں کو بڑا کرنے کا، بلکہ میں یہ بولوں گا خوف ہوتا ہے یا فیئر ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو اچھی طرح بڑا کریں، وہ بھی کم ہو جاتا ہے. اچھا، یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ موڈ ہے، تو میں اس کو لے کے جانا چاہوں گی آسیہ جی ایک دفعہ کوئکلی آپ کے پاس. مجھے یہ بتائیے کہ سیاست میں، پاکستان کی سیاست میں عام طور پہ لوگوں کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے، 50-55 کے قریب ہے، منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، لیکن ان کے اندر بھی ماشاءاللہ کانفیڈنس اتنا ہے کہ ان کا ایک ہی نعرہ ہے، میں نہ مانوں. اس سے آپ لوگ کیسے ڈیل کرتے ہیں اور اس سے پھر فیصلے لینا، کام کروانا آسان ہوتا ہے؟ دیکھیے سیاست تو نام ہی میں نہ مانوں کا ہے نا جی. آپ نے کسی کے ساتھ تو آپ ختم ہو گئے، تو آپ نے سیاست کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے آپ نے سوال ہی کو بالکل غلط کر دیا ہے. تو تقریباً یہ اسٹبرنس میں کہتی ہوں 50 سال کے بعد سب میں آ جاتی ہے. وہ اپنے آپ بزرگ سمجھنے لگتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے بزرگ کی بہت زیادہ عزت ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ عزت مجھے اسی طریقے سے مل جائے کہ میں جو بات کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس کو مان لیا جائے، اس کو چیلنج نہ کیا جائے. سیاستدان بھی یہی ہے، وہ بھی اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. رافعہ جی، اس کا کیا نقصان اٹھاتے ہیں سیاستدان، یا آپ سمجھتی ہیں کہ کانفیڈنس کی اگر بات کی جائے تو ہمارے سیاستدان، حکمران ایٹ ٹائمز اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. وہ کہاوت آپ نے سنی ہوگی کہ جو ڈالی جھک نہیں سکتی وہ ڈالی ٹوٹ جاتی ہے. تو سیاست کے اندر سب سے میں سمجھتی ہوں پہلی بات جو آنی چاہیے وہ ہونی چاہیے کہ آپ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہوں، ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے. کیونکہ دیکھیں جب تک ہم یہ سوچیں گے نا کہ یہ میرا ملک ہے اور میں اس پوزیشن پر ہوں اور سارے فیصلے میں نے اکیلے ہی کرنے ہیں، تو یہ پورا کیک میں اکیلے نہیں کھا سکتی. اس ملک کے بہت سے دھڑے ہیں، بہت سے حصے ہیں، بہت سی پارٹیز ہیں، بہت سے ادارے ہیں. اسی حساب سے سب کے ساتھ مل کے چلنا ہوگا. میں نہ مانوں سکے تو کوئی مسئلہ زندگی کا بھی نہیں حل ہوتا. تو یہ تو سیاست ہے، اور صرف پاکستان میں ہم رہتے ہیں تو یہیں مختلف شہروں میں آتے جاتے رہتے ہیں، پاکستانیوں کو پاکستانی ملتے رہتے ہیں. لیکن براڈر پرسپیکٹو میں اگر پاکستان سے باہر دیکھیں تو ہم نے انٹرنیشنلی منہ دینا ہے جناب. ہم نے دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے. بیکاز یہ آپ کا سبجیکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے. جو رائٹ کی، فار رائٹ کی یا سینٹر رائٹ کی سیاست ہے، اس کا اس وقت دنیا میں دور دورہ ہے، اور ایسے حکمرانوں پہ اعتماد کا اظہار بھی پوری کی پوری عوام کر رہی ہے. ان کو چن کر، ان کو انتخاب کر کے، ان کو ووٹ ڈال کر لے کے آتی ہے. کیا یہ ایک عجیب سی روش ہے؟ کیونکہ یہ لیڈرز بھی کسی کی نہیں سن رہے ہیں، یہ بھی کافی اوور کانفیڈنٹ ہیں. وہ ابھی آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات سنیں، انہوں نے کہا کہ جی میں پیرس آڈٹ سے بھی باہر نکلنا ہے، کلائمیٹ چینج کچھ نہیں ہوتا، میکسیکو کے بارڈر پہ ہماری فورسز کھڑی ہوں گی. تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے. یہ بالکل ریڈ فلیگ ہے، خطرے کی گھنٹی ہے میرے نزدیک. تو کیونکہ اگین بات اسی طرف آ جائے گی کہ جس طرح سے بار بار یہ چیزیں آ رہی ہیں، اور چاہے کوئی ایسے حکمران ہیں جنہوں نے بہت زیادہ عوام کو اکٹھا کر لیا ہے اور بہت زیادہ عوام کو اکٹھا کر لیا ہے، اور پھر آپ نے بہت سارے وعدے کر لیے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ وعدے پورے نہیں ہو رہے ہیں، وہ خواب آپ نے جگا دیے ہیں. اگر میں اپنے اور آپ ان پٹ لینا نہیں چاہتے. دیکھیں وہی جو ہمیشہ کہا جاتا ہے نا، بڑے سے بڑا سیاستدان ہو، چاہے پاکستان ہو یا امریکہ کی ریاست ہو، کیمپیننگ کے دوران جو آپ وعدے کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو ووٹ پڑتے ہیں. لیکن جب آپ منصب سنبھال لیتے ہیں، جب آپ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کی کرسی اس کے دفتر میں پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کا جو رول ہے وہ پین پاکستان ہے. آپ ان کے بھی پریزیڈنٹ اور ان کے بھی پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے آپ کو ووٹ نہیں ڈالا، تو پھر ان کا کانفیڈنس بھی آپ کو لے کر چلنا ہے. بہت شکریہ جی رافعہ. دس از آل دا ٹائم وی ہیو. آئی وش وی کوڈ ہیو کنٹینیوڈ. رافعہ ہمارے ساتھی ڈاکٹر رمشا، ڈاکٹر وجاہت اینڈ آسیہ جی. اٹ واز اے پلیزر ٹو ٹاک ٹو یو آل. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیں. خدا حافظ.